جی السلام علیکم ایوریون. آج یہ جو ویڈیو ابھی آئی ہے ساحل ادیم صاحب کی اور کیسر احمد راجہ صاحب کی، کچھ سمجھ نہیں آیا بھائی کہ کنکلوسیولی کیا بات ہے. میں بڑی کوشش کرتا رہا پوری ویڈیو کے اندر کہ ایدر وے، یعنی کہ جو ساحل ادیم صاحب کا آرگومنٹ تھا وہ کلیئر ہو جائے یا کیسر صاحب کا آرگومنٹ کلیئر ہو جائے. ویڈیو کنکلوڈ ہو گئی اور کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کہاں پہ جا کے بات رکی ہے یا کیا کنکلوسیولی کیا بات ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بات. جو میرا بھی شروع سے یہ آرگومنٹ تھا، جو ساحل ادیم صاحب کا آرگومنٹ تھا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو گستاخی، نعوذ باللہ جو گستاخی کی بات ہے، ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں ڈیفرنٹ. کوئی ان کے کسی کیریکٹرسٹک کے اوپر بات کرتا ہے، کوئی اور ان کی کسی چیز کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ اوبیسلی وہ تو گستاخیاں ہیں ساری. لیکن اگر کوئی ان کی جو کل ریالٹی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کے آخری نبی ہیں، ان کے سچے نبی ہیں، اور وہ آخری حکم پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کے آئے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی ریالٹی ہے، سب سے بڑی جو ان کی جو ان کی سچائی ہے، جو ان کی ذات کی جو ایکچول سچائی ہے، سب سے بڑی. ہر چیز اس کے انڈر آتی ہے. ان کے جو باقی میں نے کیریکٹرسٹکس کی بات کی، وہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے نا، اس بگر امبریلا کے انڈر آتا ہے. کہ بھائی کسی چیز کے بارے میں کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گستاخی کے اندر آئے تھے. لیکن وہ جو بگر امبریلا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرے اور اس کا کلیئر انکار کرے، وہ گستاخی نہیں ہے. لیکن اس امبریلا کے اندر جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو وہ گستاخی ہے. تو میرا آرگومنٹ بھی یہی تھا ہمیشہ سے کہ بھائی وہ جو جس طرح میں نے کہا جو ان کی ایکچول ریالٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کی انکاری تو ایک گستاخی، یعنی کہ سب سے بڑا ریزن گستاخی کا تو وہ ہے. تو اب جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو خاص طور پہ ہم یہودی ہیں یا کرسچنز ہیں، وہ گستاخ ہیں. مطلب وہ ان کی جو ریالٹی ہے وہ سٹارٹ ہی گستاخ سے ہوتی ہے کہ وہ ایک ہیں گستاخ. ٹھیک ہے. اب وہ جس بھی کیٹیگری کے گستاخ ہیں، ٹھیک ہے، اس کیٹیگری کی گستاخی کے اندر ان کے ساتھ جو گنجائشیں ہمیں دی گئی ہیں کہ یار یہ سرٹن گستاخ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اس جو بھی ان کی ریالٹی ہے، اس گستاخی کے اندر آپ نے ان کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. وہ ہمارا قرآن اور ہماری سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے کہ جی آپ نے شادی کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، جو بھی سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اب اس بات کو ثابت کر دینا کہ جی گستاخ ہی نہیں ہے، یہ اگین میں اس پوری ویڈیو کے اندر یہ بات ڈھونڈتا رہا جب ساحل ادیم صاحب نے یہ بات بولی کہ جی وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے تو سب سے پہلے ہی وہ ایک ایٹ انیشل فیز ہی گستاخ ہو چکے ہیں، جس کو کیسر صاحب کو میں انتظار کرتا رہا کہ وہ اس کو کس طریقے سے وہ بیٹل کرتے ہیں، ٹیکل کرتے ہیں اس آرگومنٹ کو. تو وہ کوئی کنکلوسیولی وہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا کہ کیسر صاحب نے اس کو کس طریقے سے اس بات کو ٹیکل کیا ہے. تو بیسیکلی میرا پوائنٹ یہی ہے کہنے کا کہ اب اگر فار ایگزامپل میں کوئی بات کرے ہی ہے، میں آپ کو ایک مثال سے بات یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کرسچنز کے بارے میں کوئی بات کرے کہ یار کہ ہمارے دین میں ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو نعوذ باللہ ایک انسان کو خدا مانتے ہیں، ٹھیک، یا وہ خدا کو انسان سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، یا وہ خدا کو خدا کے بیٹے کے ہونے کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کو نہ ماننا ان اٹ سیلف سب سے بڑی گستاخی ہے، باقی تمام گستاخیوں سے باہر. اب گستاخی کے اوپر
میں اس ڈبیٹ میں نہیں جا رہا کہ ہمارے یہاں جو جذبات کے اندر جو گردنیں اتارنے کا جو معاملہ ہے اس کے صحیح غلط کا ایک الگ ڈبیٹ ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں اپنی ریالٹی کے اندر ہیں، گستاخ کون ہوتا ہے، گستاخی ہوتی کیا ہے، اس کو آپ اس ڈر سے گستاخی کہنا بند نہیں کر دیں گے کہ یار ہمارے ہاں تو گستاخ کی گردنیں اتاری جاتی ہیں تو گستاخ مت بولو، یہ نہیں ہوگا۔ گستاخ ہوتا ہے، گستاخ کی جو بھی پراپر سزا ہے، جو بھی پراپر یا جو ہمیں جو ڈائریکشن دی گئی ہے، جو ہمیں ایک پراپر گائیڈنس دی گئی ہے کہ جی یہ سرٹن گستاخ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ایسے چلنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ویسے چلنا ہے۔ وہ جو کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جیسے چلنے کو، یا جو بھی نان مسلمز، جو غیر مسلمان لوگ ان کے ساتھ چلنے کا ایک طریقہ دیا گیا ہے، گائیڈنس دی گئی ہے دین کے اندر، اور ہم نے اس کو فالو کرنی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ایک دم جو لوگوں کے پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں گستاخ کرتے ہوئے، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اب آپ گستاخ کو گستاخ ماننے سے ہی بھی انکار کرنا شروع کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے یہاں جو ڈسکشنز کے اندر گستاخ کو گستاخ بھی ماننے سے آپ جو ہے، سب سے بڑی گستاخی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل ریالٹی ہے، جو سب سے بڑی ریالٹی ان کے بارے میں ہے کہ وہ حضور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے آخری اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انسان اس چیز کا، اس سب سے بڑی ان کی ریالٹی کا انکار کر دے، وہ گستاخ کیسے نہیں ہو سکتا بھائی؟ میرا سوال ہے، اگین میں کو کنکلوڈ نہیں کر رہا ہوں کسی بھی بات کو، میرا صرف سوال ہے، اور یہ ساحل ادیم صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب کی پوری ڈسکشن کے اندر میں اس پوری بات کو ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کہیں پہ یہ بات کی کلیئرٹی آئے نا کہ یار کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی کی انکاری کرنے والا وہ گستاخ نہیں ہے؟ اس کی کچھ اگر ایکسپلینیشن کہیں پہ اگر ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا، کیونکہ میرا بھی اگین بالکل ایگزیکٹ سیم یہی میرا جو میری پچھلی بھی جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں انجینئر صاحب کے گرفتار ہونے کے بعد سے، میرا بھی یہی سوال ہے کہ بھائی اگر ایسا ہے تو یہ ہمیں کلیئر کر دیں کہ اس کو گستاخی نہیں کہتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ریالٹی کی انکار کرنے کو گستاخی نہیں کہتے، جو سب سے بڑی ریالٹی ان کا نبی ہونا ہے، ان کا آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا اور سب سے آخری نبی، سب سے بڑا نبی ہونا ہے۔ اس ریالٹی کا انکار کرنا گستاخی نہیں ہے تو بھائی یہ مجھے سمجھا دیں کہ یہ ہمارے یہاں کس طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے، تاکہ ہم پھر، کیونکہ ان گستاخیوں کے ساتھ جو کہ کرسچنز میں ہیں، یہودیوں میں ہیں، یہ وہ گستاخیاں ہیں جو گیون ہیں ان لوگوں کے اندر، اس کے ساتھ ہمیں گائیڈنس دے دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو اگین میں اس کو ابھی بھی ایز اے سوال ہی رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ ایز اے سوال میں اس کو پٹ اپ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس آرگیومنٹ، یہ جو میں نے پورا آرگیومنٹ یہ 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر رکھا ہے، اس کو پلیز مجھے ایکسپلین کر دے کوئی کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اور تاکہ میں اپنی ڈائریکشن اکارڈنگلی ٹھیک کر دوں یا اپنا آرگیومنٹ ٹھیک کر دوں، کیونکہ میں جس دن سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، میں اسی بات کے اوپر سوال رکھ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں میں لوگوں سے کہ بھائی مجھے یہ بات کوئی سمجھا تو دے تاکہ کلیئرٹی آ جائے نا، تاکہ میں بیک آؤٹ کر جاؤں اپنی بات سے کہ اچھا ٹھیک ہے، بیک آؤٹ بھی کیا، میں تو سوال ہی رکھ رہا ہوں۔ تو پلیز آئی ہوپ کہ اس کا جواب سامنے آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔